سوال یہ ہے مصنوعی بے ہوشی یا بے حسی مفسد روزہ ہے یا نہیں؟ اگر بے ہوشی 2-3 دنوں تک رہ جائے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اس امر پر تمام علماء کرام کا اتفاق یہ ہے کہ بے ہوشی بذات خود مفسد صوم نہیں، خواہ وہ بے ہوشی مصنوعی ہو یا غیر مصنوعی ہو۔ ہاں، مصنوعی بے ہوشی کے اسباب و ذرائع کے لحاظ سے اس کے احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا انجیکشن لگانے سے مصنوعی بے ہوشی طاری ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں کوئی شے منفذ اصلی سے جوف معدہ میں نہیں جاتی ہے، جیسا کہ سوال نمبر 2 کے جواب میں اس کی وضاحت ہے۔ اور اگر سلنڈر کے ذریعے ناک میں گیس سونگھانے یا منہ کے راستے گیس پہنچانے سے مصنوعی بے ہوشی طاری ہوئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں بے ہوش کرنے والی دوا ناک یا منہ کے راستے حلق یا دماغ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اب اگر یہ بے ہوشی دراز ہو تو انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کرنے کی صورت میں پہلا روزہ صحیح ہوگا اور باقی کی قضا لازم ہوگی، اور سلنڈر کے ذریعے حلق یا دماغ تک گیس پہنچانے کی صورت میں بے ہوشی کے تمام ایام کی قضا لازم ہوگی۔ کیا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا یا بلڈ بینک میں عطیہ دینا یا ایمرجنسی کی صورت میں کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے 3 جز ہیں۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا، بلڈ بینک میں خون کا عطیہ دینا، ایمرجنسی کی صورت میں کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا۔ ان کے ایک ایک جواب میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خون ٹیسٹ کرنے کے لیے معمولی خون لیا جاتا ہے بدن سے، جس سے ضعف کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کمزوری کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں بلڈ بینک میں خون کا عطیہ دینا مکروہ و ممنوع ہے، اس لیے کہ عطیہ دینے کی صورت میں 250 سے 300 ملی لیٹر تک خون نکال لیا جاتا ہے، جس سے روزہ دار کو کمزوری لاحق ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، کسی کی جان بچانے کے لیے بحالت روزہ خون دینا جائز ہے، اسی لیے کہ شریعت میں جس طرح سے اپنی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے اسی طرح دوسرے مسلمان کی ضرورت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی غیر روزہ دار خون دینے کے لیے مل جائے اور اس کا خون مریض کے لیے کافی ہو یا رات میں بھی خون دینے کی گنجائش ہو تو اس صورت میں بحالت روزہ خون دینا مکروہ ہوگا، ورنہ تو پھر جائز ہوگا۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف آ جائے، یعنی کمزوری آ جائے جو روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، یعنی خوب گمان ہو میں ایسا کام کروں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، مجھے اس بات پہ گمان ہے، اور وہ کام کر بیٹھے تو وہ کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نان بائی جو صبح سے لے کر کے شام تک روٹی بناتا ہے، آگ کی بھٹی میں رہتا ہے، یا بھٹی میں کام کرنے والے لوگ، کیونکہ دھوپ کی شدت ہے اور پھر ادھر بھٹی کی آگ کی شدت ہوتی ہے جس سے کمزوری کا خوب اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، روٹی پکانے والے کو پھر باقی دن آرام کر لے۔ اسی طرح بھٹے میں کام کرنے والے یا گرمی میں جو بھی مزدور ہیں، یہی حکم جو ہے معمار یعنی کام کرنے والوں کا، مزدور کا اور مشقت کے ساتھ کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ضعف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں، یعنی کام کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ روزہ صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے، پھر اپنی ضرورت تو ضرورت ہے ہی، دوسرے مسلم کی ضرورت کا بھی لحاظ فرمایا گیا ہے۔ مثلا دریا کے کنارے نماز پڑھتا ہے اور کوئی شخص ڈوبنے لگا اور یہ بچا سکتا ہے، لازم ہے کہ نیت توڑے اور اسے بچائے، حالانکہ ابطال عمل حرام تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تبطلوا اعمالکم، لیکن ایسی صورت میں اس شخص کو جان بچانا ضروری ہے، جا کر کے اپنی نیت توڑ دے اور جا کر کے اس کی جان بچا لے۔